بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کی طرف سے طارق خان۔ پہلے ہم افغانستان کی بات کریں گے۔ پاکستان نے اب ابتدا کر دی ہے افغانستان پر حملوں کی، اور دوسرا ہم انڈیا کے بارے میں بات کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم سب سے پہلے افغانستان پر حملے کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور پکتیا اور خوست پر حملے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس میں 60 سے 70 کی تعداد تقریباً سامنے آ رہی ہے کہ یہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جو ان کے ٹھکانوں پر کی گئی ہیں، اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر سلسلہ آگے مزید بھی چلتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کے بارہا کہنے کے باوجود اور ملکوں کو کہنے کے باوجود اور معاہدے نہ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ جو وہ معاہدہ لکھ کر نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنے دہشت گردوں پر قابو نہیں رکھ سکتے، اور اس کے بعد وانا میں حملہ، اسلام آباد میں حملہ، اسی چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے، اور اس کے بعد ولی اللہ محسود کا پکتیا میں شفٹ ہو جانا اسی چیز کی علامت تھا کہ یہ جنگ بندی قائم نہیں رہے گی، اور اس کے بعد پشاور میں FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ، یہ ان کی طرف سے جنگی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، لیکن پاکستان نے پہلی دفعہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، جس کے بعد پاکستان نے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کرتے ہوئے ان کے 73 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور یہ کارروائیاں اس وقت ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب انڈیا کے راجناتھ سنگھ بھی اس وقت پاکستان پر سل لینے کی باتیں کر رہے ہیں، اور بارڈروں پر بھی فوج کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ہر قسم کا اسلحہ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے پچھلے ولاگوں میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا دسمبر کے اندر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اور جو اس وقت افغانستان کے 2 وزراء کا وہاں جانا اور وہاں پہ ملاقاتیں کرنا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر حملوں میں تیزی آنا، یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت انڈیا مکمل تیاری کر چکا ہے، اور افغانستان بھی باقاعدہ طور پر ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور افغانستان کی طرف سے خبر آنا، افغانستان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس حملے کا ہم جواب ضرور دیں گے، اور افغانستان کے پاس ایسی ریسورسز تو ہیں نہیں کہ وہ پاکستان پر کوئی فضائی حملہ کر سکے یا کوئی میزائل مار سکے، لیکن وہ سب اس وقت خودکش حملوں کی طرف زور دیں گے، کیونکہ وہاں وہ سب خودکش حملے کروا سکتے ہیں۔ اس وقت سیکورٹی فورسز پر تو وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ کسی بھی طرف سے سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے نہیں کر پا رہے، لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے جیسے پہلے ایک وقت میں پاکستان کی مساجد کے اندر، بازاروں کے اندر وہ دھماکے کر سکتے ہیں، تاکہ پاکستان کی عوام کو تنگ کیا جا سکے، تاکہ پاکستانی عوام حکومت کے خلاف نکلے، لیکن یہ ان کے لیے اس وقت صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر پاکستان نے اس چیز کے اوپر اگر کیا اور افغانستان نے حملہ کیا تھا، پاکستان نے اگر ان کے سینیارٹی کے اوپر حملہ کیا تو افغانستان اس وقت خارج جنگی میں چلا جائے گا، جیسے کہ پہلے وہاں شمالی اتحاد ہوتا تھا، کچھ علاقے پر وہ قابض تھے، کچھ علاقے پر دوسرے مسلح گروپ قابض تھے، اس طرح افغانستان ایک دفعہ اس وقت ان کی 100% افغانستان پر حکومت ہوئی تھی، لیکن اس وقت انڈیا کی پالیسیوں پر چلتے وہ کچھ علاقوں میں اپنی اثر و رسوخ کھو رہے ہیں۔ اگر پاکستان نے مزید حملے کیے تو افغانستان اس وقت اس پر قائم نہ رہ سکے گا، اور یہ دوبارہ کچھ علاقہ شمالی اتحاد جو پچھلی حکومتیں تھیں ان کے پاس چلے جائے گا، اور یہ آپس میں ہی خانہ جنگی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس وقت سمجھ نہیں پا رہے، لیکن اور انڈیا ان کو استعمال کر رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو انڈیا کے استعمال ہونے کے بجائے اپنے ملک کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کبھی یہ ڈیورن لائن کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کسی چیز کا بہانہ بناتے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت 6,75,000 مربع میل کا علاقہ ہے، اور پاکستان کے پاس 7.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے، اور ان کی آبادی سے تقریباً لگ بھگ 4 کروڑ ہے، اور پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، اور اس وقت یہ اپنے اتنے سے افغانستان کو نہیں سنبھال پا رہے، اور ڈیورن لینڈ کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے اس چیز پر نظر ثانی کریں اور پاکستان کے اندر دراندازی ختم کریں، تاکہ یہ اپنے باقی کا افغانستان کو بچا سکیں۔ اور دوسری طرف انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا بھی اس وقت کھلا افغانستان کی مدد کر رہا ہے، اور وہاں پر اپنے سائنسدانوں کو بھیج کر
اس وقت ان کے اسلحے کو ریپیئر کر رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، اور کبھی سندھ کو لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو کبھی کشمیر کو لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اگر اس وقت یہ جنگ ہوتی ہے تو انڈیا خود بخود ہی ٹوٹ جائے گا، اور انڈیا کی ایئر فورس بھی مکمل طور پر ختم نظر آ رہی ہے، اور ان کے اپنے اسلحے بھی صحیح نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اور کسی بھی قسم کی اپنی ذلالت کو ختم کرنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ دسمبر میں حملہ کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی خفت کو مٹا سکے، لیکن یہ ان کا آخری وار ہوگا، جیسے کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جیسے سمندروں میں ایک رہنے والی مچھلی اگر جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ ایک لمبی چھلانگ، ایک بہت دور جا کر سمندروں میں ایک آخری لمبی چھلانگ لگا کر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ انڈیا کا یہ حملہ اس کے لیے آخری حملہ ہو، اس کے بعد انڈیا خود ہی ٹوٹ کر، کیونکہ ان کے ملک میں 7 تحریکیں چل رہی ہیں جو کہ خالستان اور بقایا حصوں میں تقسیم ہو کر انڈیا کا اپنا ہی شرازہ بکھر جائے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔